شہنشاہ بغداد کی محفل میں ایک شخص بیٹھا، اس کا نام ہے شیخ السعد. جناب وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شیخ کو تو میں شیخ اس وقت مانوں گا کہ آج اگر یہ معرفت پر گفتگو کر لیں. تو میں نے کہا جو مبلغ ہے پہلے وہ دل میں اترتا ہے. اور شیخ نے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف. اس کے بعد کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں معرفت کیا ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ معرفت کیا چیز ہے. ہم نے معرفت پر گفتگو کی. ادھر اندر سے پرزہ ہلا اور اس نے کہا کہ کاش کچھ رد شرک کی بات ہو جائے، کاش کچھ رد شرک کی بات ہو جائے. بابا نے کہا تمہیں قرآن سناتا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو، چلو تیسری چیز سوچتے ہیں. میں نے کہا میرے دل میں آیا کہ آج کچھ غیب و حضور کی باتیں ہو جائیں. بابا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیب کیا ہے اور حضور کیا ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ بابا کاش بتا دے فنا و بقا کیا ہے. تو بابا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. ابھی میں کچھ اور سوچنے ہی لگا تھا کہ بابا نے مجھے آواز دی، ابو الحسن کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابو الحسن کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کہے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرا گریبان پھٹ گیا اور اب میرے ظاہر میں اور میرے باطن میں بس ایک ہی نام تھا، اللہ اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی مبلغ دین تھے. وہ قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، وہ حضور کی امانتوں کو پہنچاتے تھے. جناب اس دن دنیا ترقی کے 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گی جس وقت ہمارے مبلغین قرآن ہی کو نصاب بنا دیں گے اور صاحب قرآن سے استفادہ کریں گے اور شہنشاہ بغداد جیسی اللہ والی شخصیتوں کے صحبت میں آئیں گے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو مطمئن کر دے گا.